السلام علیکم ویورز اینڈ ریڈر، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم ایک تھی نشا کی 28ویں قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کی قسط بھی پسند آئے گی، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں وہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ وہ تینوں گھبراہٹ اور پریشانی میں ہاسپٹل پہنچے تو فاطمہ یوسف زئی کو فوراً ہی ایمرجنسی وارڈ میں شفٹ کیا۔ رؤف نے چیئر پہ سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھ کر سانس روکے بس ایمرجنسی وارڈ پہ روشن لائٹ کو دیکھا۔ وہ داؤد کو کیا جواب دیتا؟ اسے گئے آدھا دن ہی ہوا تھا بس، اور یہ سب کچھ ہو گیا۔ وہ دادی کا خیال نہ رکھ سکا۔ وہ زرد چہرہ لیے پریشان سا بس دروازے کو ہی تک رہا تھا۔ جانے انجانے میں اس نے اس سب کا ذمہ دار خود کو ہی سمجھ لیا تھا۔ ایمن بھی دیوار سے ٹیک لگائے، آڑی رنگت سے سر جھکائے زمین پر نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ وہ ہوش میں آئیں اور سب کو بتا دیا کہ اس کی بتائی ہوئی باتوں سے وہ اس حال میں پہنچی ہیں تو اسے تو بس داؤد کا خوف تھا۔ اس نے اس دن اس کی جنونی حالت دیکھی تھی۔ دادی سے تو پھر وہ بہت اٹیچ تھا۔ ہادیہ نے بھی پریشانی سے چکر کاٹ کر سوچوں میں مصروف رؤف کو دیکھا، جس کی جان لبوں پر آئی ہوئی تھی۔ اتنے میں ہی خاموش سرد کاریڈور میں رنگ بیل کی آواز بجی۔ رؤف نے جیسے ہی سیل فون آگے کو کیا، داؤد کالنگ بڑے بڑے لفظوں میں اسکرین پر نمودار ہوا۔ اس نے آنکھوں میں آئی نمی اور پیشانی پہ آئے پسینے کے قطرے اپنی شرٹ کی آستین سے پہنچ کر اسکرین کو دیکھا۔ ہادیہ نے قریب آ کر ایک نظر رؤف کو اور دوسری نظر اسکرین کو دیکھا۔ ابھی وہ گرین بٹن پہ ہاتھ رکھتا، اس سے پہلے ہی ہادیہ نے اسے سر کے اشارے سے منع کر دیا۔ ابھی یہ صحیح وقت نہیں ہے اسے بتانا۔ وہ بہت دور بیٹھے ہیں اور تمہاری خبر کی وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہادیہ نے اسے نرمی سے سمجھایا۔ لیکن ان کو نہ بتانا بھی غلط ہے۔ ہم نہیں جانتے وہ وہاں سے صحیح سلامت لوٹ آتی ہیں کہ نہیں۔ رؤف حلق میں آنسو اٹکا کر بولا، ایسے نہیں بولو پلیز، اللہ سے اچھے کی دعا کرو۔ وہ خفگی سے کہہ کر مڑی، اور وہ چاہ کر بھی داؤد کی کال نہ اٹھا سکا۔ ہادیہ دھیرے سے قدم لیتی ہاسپٹل کے باہر ایک سائڈ پہ اٹیچ واش بیسن سے وضو کرنے کے بعد نماز خانے کی طرف چلی۔ رؤف اس کے چہرے پہ چمکتے ہوئے شفاف پانی کے قطرے دیکھ کر سمجھ گیا کہ وہ نماز کے لیے جا رہی ہے۔ اسے بھی خیال آیا ایسے بیٹھ کر رونے سے وہ بھی ان کی زندگی کے لیے دعا مانگ سکتا ہے۔ داؤد تم کیوں چلے گئے مجھے چھوڑ کے؟ اب دیکھو میں بھی جا رہی ہوں تم سے دور۔ سفید لباس میں اپنے بال کھولے، نورانی پرنور چہرہ لیے فاطمہ یوسف زئی کسی آبشار سے تھوڑے سے فاصلے پر سرسبز باغ میں کھڑی تھیں۔
داؤد اپنی گرے آنکھوں میں ڈھیروں نمی اور اداسی لیے ان کی طرف ہاتھ بڑھا کر آگے آیا، لیکن وہ اس سے دور اور بھی فاصلے پر چلی گئیں۔ وہ تیز تیز سانس لیتا ان کے پیچھے بھاگا۔ دادی کہاں جا رہی ہیں مجھے چھوڑ کر؟ وہ چیختا ہوا بولا، مگر وہ اس کی بات کا جواب دیے بنا مسکراتی ہوئی دور ہوئیں۔ میں اب کبھی تمہیں نہیں ملوں گی، تم نے مجھے خفا کیا ہے۔ وہ آنکھوں میں یاسیت لیے بولیں۔ داؤد کو ان کی آنکھوں میں تکلیف سی نظر آئی۔ باہر ٹھنڈی ہوا چلنے کے باوجود وہ پسینے میں نہایا ہوا ہڑبڑا کر اٹھا۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہوا تھا۔ وہ جلدی سے خود کو سنبھالتا اٹھ کر فریش ہونے چل دیا۔ اس وقت قریب مغرب کا وقت ہی تھا۔ فریش ہونے کے بعد بالوں کو تولیے سے رگڑ داؤد نے اپنا فون اٹھایا اور نشا کو ایک نظر دیکھنے کے بعد احتیاط سے لائٹس آف کر کے کمرے کو لاک لگا کر وہ باہر نکل آیا۔ اب یہاں کچھ کچھ سگنلز آ رہے تھے۔ اس نے فوراً ہی رؤف کو کال ملائی۔ دو تین رنگز کے بعد بھی رؤف نے کال پک نہیں کی۔ ماتھے پہ بل ڈالے اس نے پھر سے کال کی، لیکن پھر بھی جواب ندار۔ اس نے فوراً سے ہی رؤف کو میسج کیا اور اب بے چینی سے وہ وہیں قریب چائے کے ڈھابے پہ بیٹھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ فاطمہ یوسف زئی کو چھوڑ کر اتنی دور آیا تھا۔ اس کا ذہن ابھی تک اس خواب کے زیر اثر اسے معاف سا لگا۔ پہلے تو کبھی اسے ایسے خواب نہ آئے تھے، وہ سوچ کر ہی رہ گیا۔ داؤد نے کافی دیر موبائل کو گھورا، لیکن رؤف نے کسی کال میسج کا جواب تک نہ دیا۔ وہ اپنے دل کا وہم گمان کر کے خود کو تسلی دے رہا تھا۔ دوپہر سے مغرب کا وقت ہو گیا پر ابھی تک دونوں لڑکیوں کا کوئی پتہ نہیں۔ کوئی کال تو کر لیں، کب تک آنا ہے؟ ہمایوں صاحب کے آتے ہی نسیم خاتون نے تیور بگاڑ کر بولا، وہ دونوں ابھی تک نہیں آئیں؟ انہوں نے حیرت بھری آواز میں کہا۔ نسیم خاتون نے ان کی بات پر دانت پیس لیے۔ آپ تو پورا دن آج مصروف تھے، وہ دونوں محترمائیں ابھی تک آئی نہیں، اسی بات کا پیٹنا ڈال رہی ہوں۔ اچھا میں کال کرتا ہوں ہادیہ کو، تم تو تسلی سے بیٹھو۔ گئی تو نشا کے گھر ہے نا؟ وہ جھنجھلا کر موبائل نکالتے ہوئے بولے۔ پتہ ہے نشا کے گھر گئی ہیں، لیکن وہ بھی تو پرایا ہی گھر ہوا۔ آپ بس دونوں کو فوراً گھر بلاؤ، وہ غصے سے کہتی وہیں بیڈ پر بے چین نظروں سے انہیں نمبر ملاتے دیکھ رہی تھی۔ ہادیہ جو ابھی دعا مانگ کر اٹھی تھی باہر آئی تو ایمن اب چیئر پہ بیٹھ کے کچھ سوچ رہی تھی۔ ہادیہ کو اس کی حالت پر شبہ سا ہوا۔ آخر کو اسے بھی فاطمہ یوسف زئی کے لیے پریشانی تھی، لیکن ایمن نے کچھ زیادہ ہی اثر لے لیا۔ اس نے گہری نگاہوں سے
اسے دیکھتے سوچا، ابھی وہ یہی سب سوچ رہی تھی جب موبائل کی رنگ ٹیون پر ہوش میں آ کر اس نے نمبر دیکھا۔ اسے تو گھر والوں کو بتانا یاد ہی نہیں رہا۔ شٹ! ماتھے پہ ہاتھ مار کر اس نے فوراً سے کال ریسیو کی۔ ہیلو ہادیہ، ہمایوں صاحب کی بے چین سی آواز ابھری۔ ہیلو ابو جی، ہم ٹھیک ہیں، بس آپ کو ایک بات بتانی تھی۔ ہادیہ نے دھیرے دھیرے ان کو سب بتا دیا، جس کو سن کر ہمایوں صاحب بھی پریشان سے ہوئے۔ اچھا، میں تمہاری ماں کو لے کر آ رہا ہوں، تم لوگ وہیں رہو، انہوں نے عجلت میں کہہ کر کال کاٹ دی۔ کیا ہوا، سب خیر ہے نا؟ میری بچیاں تو ٹھیک ہیں؟ نسیم خاتون ان کی پریشان صورت دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر بولی۔ ارے وہ ٹھیک ہیں، داؤد کی دادی کو اچانک سے ہارٹ اٹیک آیا ہے اور اس وقت وہ سیریس حالت میں ایمرجنسی میں ایڈمٹ ہیں، ہمیں فوراً جانا ہوگا۔ تم تیاری کر لو، میں آلیان کو کہتا ہوں گاڑی نکال لے، باقی بات ادھر جا کے ہی پتہ لگنی ہے۔ وہ جلدی جلدی باہر نکلے۔ نسیم خاتون بھی عجلت میں اپنی چادر اوڑھ کر ان کے پیچھے چلی۔ ہادیہ کال کاٹ کر آئی تو کچھ لمحے بعد رؤف بھی سوجی آنکھیں لیے ادھر ہی آیا۔ اسے دیکھ کر ہادیہ کو رحم آیا، اس کا حلیہ ہی ایسا بنا ہوا تھا کہ کسی کو بھی ہمدردی ہو جاتی۔ وہ اس واقعے کا ذمہ دار بس خود کو سمجھ رہا تھا، اور اوپر سے داؤد کی آنے والی کالز نے اسے فکر میں ڈالا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، وہ سیٹ ہو جائیں گے، اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ ہادیہ اس کی حالت کے سبب نرمی سے بولی۔ داؤد سر کی بار بار کالیں آ رہی ہیں، میں تو بھول ہی گیا ان دونوں کا جسم الگ ہے مگر روح تو ایک ہی ہے نا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے ان کو کچھ ہو اور داؤد سر کو پتہ نہ چلے؟ ضرور ان کو پتہ لگ گیا ہوگا کچھ برا ہوا ہے، تبھی مجھے اتنے میسیجز اور کال کر رہے ہیں۔ ابھی وہ یہی باتیں کر رہے تھے جب ڈاکٹر ایمرجنسی وارڈ سے باہر آیا۔ ہادیہ اور رؤف فوراً سے ان کے پاس پہنچے۔ وہ دونوں اب امید بھری نظروں سے ان سے جوابدہ تھے۔ آپ میں سے پیشنٹ کے ساتھ کون ہے؟ ڈاکٹر نے ان دونوں کو دیکھ کر استفسار کیا۔ جی ہم دونوں ہی ہیں، وہ دونوں بے وقت بولے۔ چلیں دونوں پھر میرے کیبن میں، مجھے ضروری ڈسکشن کرنی ہے آپ سے۔ وہ دونوں ان کی بات سن کر ان کی ہمراہی میں اندر چلے۔ پلیز ٹیک یور سیٹ، ڈاکٹر ان دونوں کی پریشان صورت تک کر بولا۔ وہ دونوں فوراً ہی بیٹھے، اب ان کی بات کرنے کے انتظار میں تھے۔ وہ دراصل ان کو شدید قسم کا اٹیک آیا ہے اور یہ ان کا فرسٹ اٹیک بھی نہیں ہے۔ ان کو اصل میں کسی بات کا شدید صدمہ لگا ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ کے گھر میں کیا بات ہوئی ہے، بٹ اس سے
آپ کی پیشنٹ کی حالت کافی کرٹیکل ہو گئی تھی، لیکن اب شکر ہے کہ بروقت لانے پر ہم نے ان کی حالت پر کافی حد تک قابو کر لیا ہے۔ میری ایک ہی رائے ہے اب آپ سے، ان کو ہر قسم کی ٹینشن سے دور رکھیں۔ ان کی ایج اور حالت اب کسی صدمے کو برداشت کرنے کی حالت میں نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے اپنی بات مکمل کر کے فاطمہ یوسف زئی کی فائل بنائی۔ ہادیہ اور رؤف دونوں ہی الجھی سی صورت لیے باہر آئے۔ دونوں کے دماغ میں ڈاکٹر کے الفاظ گونج رہے تھے۔ شدید قسم کا اٹیک اور صدمہ، مگر کس بات کا؟ وہ تو صبح سے ہی بہت خوش تھیں، اور اچانک صدمہ؟ رؤف اپنے ذہن میں صبح سے دوپہر تک کے سارے سین ریوائنڈ کرنے لگا، اور تب اس کے دماغ میں جھٹکا سا ہوا۔ ایمن کا پاس بیٹھنا، اور پھر اس کا روتے ہوئے آنا، اور ابھی تک اس کی غیر معمولی سی حالت، اور اسی طرح ہادیہ نے بھی آڑے دماغ سے اسے دیکھا۔ دونوں کو کچھ کچھ بات سمجھ آ رہی تھی۔ وہ دونوں ہی ایمرجنسی کے آگے آئے تو ایمن اب تک پریشان سی صورت لیے بیٹھی تھی۔ رؤف سخت تیور لیے فوراً اس کے سر پہ پہنچا، جبکہ ایمن اس اچانک افتاد پر لٹھے کی مانند سفید پڑی۔ مجھے سچ سچ بتانا، صرف سچ، تمہاری دادی سے کیا بات ہو رہی تھی؟ اس نے آنکھوں میں شعلے لیے ایمن کو گھورا۔ ایمن نے اس کی بات پر کنگ زبان سے بس نفی میں سر ہلایا۔ جھوٹ مت بولنا مجھ سے، تمہارے پاس بیٹھنے کے بعد ہی ان کو کسی بات کا صدمہ ملا ہے۔ جلدی سے بکو، کیا کہا تھا ان سے تم نے؟ اب کی بار رؤف دھاڑ کر بولا۔ ایمن اس کے دھاڑنے پر دیوار سے لگ کر رونے لگی۔ ہادیہ اس کی حالت دیکھ کر فوراً قریب آئی۔ پلیز رؤف، ایسے نہیں کرو، میں پوچھ لیتی ہوں پلیز۔ وہ اس کو دونوں بازوؤں میں لیے اس سے التجائی انداز میں بولی۔ ابھی اور اسی وقت مجھے پوچھ کر بتائیں اس سے کیا کہا تھا، یہیں کھڑا ہوں میں۔ نہیں تو داؤد سر کے کان تک بات بھی گئی تو اس کی لاش بھی کہیں نہیں ملے گی کسی کو۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر کہتا، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا۔ وہ بالکل بھی اس لڑکی کو رعایت دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ یہ فاطمہ یوسف زئی کی زندگی کا معاملہ تھا، مطلب داؤد یوسف زئی کی آدھی دنیا کا۔ ہادیہ نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھ کر ایمن کا رخ اپنی طرف کیا۔ ایمن چندا، پلیز بتاؤ وہاں کیا بات ہوئی ہے آپ دونوں میں؟ پلیز، یہ بہت ضروری ہے۔ دادی اندر زندگی اور موت سے لڑ رہی ہیں، سمجھ رہی ہو نا؟ وہ پیار سے ایمن کو پچکار کر بولی۔ ایمن اس کا نرم لہجہ سنتے ہی ہچکیوں سے رو کر ہادیہ کے گلے لگی۔ قسم لے لو ہادیہ، میرا کوئی غلط مقصد نہیں تھا، اچانک سے ہوا یہ سب۔
وہ مزید ہچکیاں لے کر بولی، وہ میں نے دادی کو بس نشا اور بھائی کا بتایا تھا، اور یہ بھی کہ وہ کیسے لڑکے پھانستی ہے۔ اس کی بات سن کر ہادیہ نے حیرت سے کنگ ہو کر اسے دیکھا۔ اس منحوس مومنہ آنٹی کا ذکر آتے ہی ان کی حالت خراب ہو گئی۔ وہ روتے ہوئے روانی میں بولی، تو رؤوف نے اپنا ماتھا مسلا۔ مطلب فاطمہ یوسف زئی کو سچ پتا چل گیا تھا یا پھر چل رہا تھا؟ اس نے ماتھے پہ تیوری ڈالے ابھی ایمن کی جانب قدم بڑھائے ہی تھے کہ ہادیہ نے ایمن کے گال پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ تھپڑ کی گونج سے ہاسپٹل کا خاموش کوریڈور گونج اٹھا، اور پھر ہادیہ نے لبوں کو دانتوں میں دبائے خود کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھا۔ بہت اچھا کیا، اگر آپ نہ کرتی تو میں خود اس کا منہ توڑ دیتا۔ اس ذلیل لڑکی کو یہاں سے فوراً بھیج دو، اب اس کا حساب داؤد سر خود آ کر کریں گے۔ رؤوف اس پر ایک حقارت بھری نظر ڈال کر باہر نکلا۔ وہ چاہ کر بھی اپنا غصہ قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ داؤد ذرا دیر بعد بگڑے موڈ سے کمرے میں آیا تو بیڈ پہ پڑا کمبل اب زمین پہ پڑا تھا۔ نشا آڑی ترچھی سی اپنے حلیے سے بے پرواہ سونے میں مشغول تھی۔ اس کا قیامت خیز فگر اس کے سونے کے انداز سے صاف واضح ہوا۔ باریک پردوں سے آتی ہلکی ہلکی دھوپ اس کے دودھیا جسم پر پڑی تو وہ ذرا کسمسا کر دوسری طرف منہ کر کے لیٹی۔ یوں پیٹ کے بل لیٹنے سے اس کا انداز پہلے سے بھی زیادہ مسرور سا تھا۔ لیکن اب داؤد اس کو تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ پچھلی رات سے ہی اس کی شدتیں سہ رہی تھی۔ وہ اس کے سراپے سے نظریں چرا کر جھک کر کمبل اٹھاتا، اس پر ڈال کر ابھی ایک طرف ہوتا، تبھی نشا نے نیند سے سوئی جاگی آنکھیں لیے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں چھائے دعوت کو اچھے سے جان سکتا تھا، اس کی خمار بھری نظریں اور اس کی شدتیں سہتے ہوئے اس کا شکستہ سا بدن۔ داؤد نے اس کے کان کے پاس جھک کر اس کی کان کی لو کو پوری شدت سے اپنی دانت میں دبایا، جبکہ نشا لب دانتوں میں دبائے اس کی شدت پر کسمسائی۔ اتنی سی جان ہے تمہاری اور پچھلی راتوں سے مسلسل میری شدتیں سہ رہی ہو، تھکی نہیں ہو کیا اب تک؟ وہ مسلسل اس کے کانوں پر پھونک مار کر بولا۔ مجھے بس گلے لگنا ہے آپ کے۔ وہ پھر سے نیند میں ڈوبنے کی تیاری میں تھی۔ داؤد نے سیدھا ہو کر ایک ہاتھ سے اپنا اوور کوٹ اتارا اور پھر خود کو ہر لباس سے آزاد کر کے اس کے پہلو میں لیٹ گیا۔ نشا نے خفت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور پھر شرمندگی سے اپنے عارض جھکائے، ساتھ ہی نامحسوس انداز میں اپنے اور اس کے بیچ کمبل کو حائل کیا۔
داؤد نے آئیبرو اچکا کر اسے دیکھا۔ وہ لڑکی اس کا دھیان بٹانے کا ہر فن جانتی تھی، وہ جو کئی سوچوں کی تسلسل میں اس نیم اندھیرے کمرے میں آیا تھا، اب اسے دیکھتے ہی وہ سب کچھ بھولے بس اس کی چاشنی میں کھونا چاہ رہا تھا۔ داؤد کی نگاہ آدھے کمبل سے باہر اس کے سیاہ تل پہ ٹھہری۔ دودھیا رنگت پہ اس تل نے اسے پھر سے جنونی سا بنا دیا۔ نشا نے لمحے بھر کو اس کی نظروں کا تعاقب کیا اور پھر شرم سے سرخ سی ہوتی کمبل کو سینے سے بھی اوپر تک کھینچ لیا۔ داؤد نے اس کی حرکت پر ماتھے پہ تیوری لیے انتہائی سخت نظروں سے اسے گھورا اور اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بنا اس کی ریشمی زلفوں میں اپنے ہاتھ پھنسا کر اس کے گلابی لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ ساتھ ہی اس کے گرد لپٹے کمبل کو جنونی انداز میں اچک کر بستر سے نیچے کھسکا کر نشا کا وجود کھینچ کر اپنے اوپر کیا۔ نشا نے اس اچانک افتاد پر بوکھلا کر اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اپنے ہونٹ چھڑانا چاہے، جنہیں داؤد مسلسل اپنی گرفت میں لیے ان پر اپنا جنونی پن نکال رہا تھا۔ داؤد نے اس کی مزاحمت پر لمحے بھر کو روک کر اسے مکمل اپنے اوپر لاتا اسے گھورا۔ نشا نے لب چبا کر نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اسے اپنے ہونٹوں پر بے تحاشا جلن کا احساس ہوا۔ گھبراتی شکوہ کناں نگاہوں سے داؤد کو دیکھ کر اس نے اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی کو پیچھے دھکیلا۔ یہ مجھ سے دوری بنائے رکھنے کی سزا ہے۔ آج کے بعد سوچنا بھی مت، چاہے نیند آ رہی ہو یا جاگ رہی ہو۔ وہ اپنی انگلیوں کی پوروں پر اس کے شبنم آنسو سمیٹ کر سخت لہجے میں بولا۔ نشا نے اس کی سنگ دلی پر اسے دیکھ کر اپنا رخ موڑے ناراضگی کا اظہار کیا۔ داؤد نے اس کی ادا پر مسکرا کر اسے کمر سے اپنی طرف فورس کیے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ دیا۔ اب وہ دلچسپ انداز میں اس کی کمر پر اپنی انگلیوں کی حرکت دینے لگا۔ اس کی کمر کی پتلی سی ہڈی پر اپنی انگلیوں کی حرکت سے ایک لکیر کھینچ کر اسے نیچے کو لے جا کر پھر سے اوپر لایا۔ نشا نے اس کی حرکت پر شرما کر اس کے گردن میں اپنا منہ چھپایا۔ داؤد نے پھر سے اپنی انگلی کو حرکت دیتے ہوئے نرمی سے اس پر ڈی کا لفظ کھینچا۔ اب وہ سانس روکے اس کے لکھے لفظ پر غور کر رہی تھی۔ وہ اپنے نام کی ایک ایک سطر اس کی نازک کمر پر کھینچ کر لکھتا اسے جنون کے ایک نئے انداز سے واقف کرا رہا تھا۔ اب کی بار نشا کی ٹانگوں کو سیدھا کرتے اسے کسی لحاف کی طرح اپنے وجود پر لپیٹ کر داؤد نے پاگل پن کی انتہا کو چھو کر اس کے ہر انگ انگ کو پوری شدت سے چوما۔ وہ اس کے لبوں کی سختی اور داڑھی کی ہلکی سی چبھن کو اپنے وجود پر محسوس کرتی بے اختیار اپنے جسم کو اس کے ساتھ لپیٹ کر حرکت دینے لگی۔
داؤد نے اس کے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے سخت سینے پہ رکھے۔ سرخ خمار بھری گرے نظریں نشا کو اپنے حصار میں لیتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ Kiss me from my forehead and lick me with your tongue from everywhere۔ اس نے گھمبیر لہجے میں کہہ کر نشا کو کپ کپانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے گھبرا کر کنفیوز ہو کر داؤد کو دیکھا، جس کی نظروں میں استحقاق تھا مگر رعایت کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیر کر نظریں جھکائے رونے کو ہوئی۔ میں کیسے؟ وہ ہلکے سے منمنائی۔ ٹرائی تو کر لو جتنا ہو سکتا ہے، وہ بہکی ہوئی آواز میں بولا۔ نشا نے سرخ ہوتی رنگت کے ساتھ جھک کر دھیرے سے اپنے لب اس کے سخت سینے پر رکھ دیے۔ اس کے نم لبوں کا پڑھنا تھا کہ داؤد کے ہاتھ اس کی بکھری زلفوں میں الجھ سے گئے۔ آج یہاں دراڑ ڈال دیا تم نے نشا یوسف زئی۔ آج اپنے اس لمح سے تم نے داؤد یوسف زئی کے دل کو اپنے اختیار میں لے لیا۔ وہ سسک کر بہکی ہوئی آواز میں کہتا اس کی سانس سکھا رہا تھا۔ نشا نے شرما کر سر اس کے سینے میں دبایا اور بے انتہا کپ کپائی۔ بس اور نہیں ہلکان کرتا تمہاری معصوم سی جان۔ اس نے مسکرا کر اسے خود پر کھینچ کر پھر سے پوزیشن بنا لی۔ نشا نے رحم طلب نظروں سے اسے دیکھا۔ اب اتنی انتہا پر پہنچ کر جانے تو نہیں دے سکتا نا؟ نشا نے گھبرا کر آنکھیں میچ لیں۔ اس کی رنگت پل بھر میں متغیر ہونے کو تھی۔ داؤد نے ایک نظر اس کے گھبرائے چہرے پر ڈال کر اس کا بوجھ خود پر ڈال دیا۔ نشا کو اپنے وجود میں مرچیں سی بھرتی محسوس ہوئیں۔ اس کے گال درد کے احساس سے تیزی سے گیلے ہوئے۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتی اسے شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھ کر اس کے کندھے پر سر رکھے لمبے سانس بھرنے لگی۔ نشا نے تیز تیز سانس لیے، اسے سینے میں منہ چھپائے ہلکان سی ہوئی، جبکہ داؤد نے اسے لیے ایسے ہی رخ موڑ کر سینے لگائے آنکھیں موند لی۔ اب آپ سو نہیں سکتے پھر سے، ہمیں گھومنے جانا ہے۔ نشا اسے سوتا محسوس کر کے دھیمے سے منمنائی۔ داؤد نے اس کی بات پر ہنس کر اس کی روشن پیشانی چوم لی۔ چلو جاؤ فریش ہو جاؤ پھر چلتے ہیں، وہ اس کی بیک پر ہلکی سی تھپکی دے کر بولا۔ نشا نے اس کے انداز پر اسے گھورا اور پھر خود پر اچھے سے کمبل لپیٹ کر وہ اس سے نظریں چراتی اٹیچ باتھ میں بند ہوئی۔ پیچھے سے داؤد نے جاندار سا کہکا لگایا۔ فاطمہ یوسف زئی نے اپنی آنکھیں کھولی تو انہیں رؤوف، ہادیہ، نسیم خاتون اور ہمایوں صاحب اپنے سرہانے نظر آئے، جبکہ ایمن کو اندر لانے سے رؤوف نے سختی سے منع کر دیا، جس پر ہادیہ کچھ نہ بول سکی۔ وہ جو کر چکی تھی اس کے بعد سے یہی سب ہونا تھا۔ نسیم خاتون اور ہمایوں صاحب نے الجھی نظروں سے رؤوف کے رویے کو دیکھا، جس پر ہادیہ نے انہیں فی الوقت چپ کرا دیا تھا۔ فاطمہ یوسف زئی نے ان سب کو دیکھ کر رخ پھیر کر آنکھیں موند لیں،
وہ ابھی کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ رؤف نے ان کی حالت سمجھتے ہوئے ان سب کو آنکھ کے اشارے سے باہر جانے کو بولا۔ اب اس نے باہر آ کر داؤد کو کال ملائی۔ داؤد جو لیٹا ہوا تھکاوٹ اتار رہا تھا، اپنے موبائل پر رؤف کی مس بیل دیکھ کر فوراً سے اٹھ کر ڈریس اپ ہوتا باہر چلا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کی قسط پسند آئی ہوگی۔ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی قسط کیسی لگی۔ انشاءاللہ کل ایک نئی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔